قیامت ہوگی جی قائم میدان عرفات میں، مرکزی سٹیج جو ہے نا جی وہ عرفات میں لگا، اور فرنٹ والے وہاں بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد والا نہیں پتا، یعنی یہ بھی زمین قیامت میں استعمال ہوگی، یہاں بھی کائنات، لیکن اس دن سسٹم ایسا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ زوم ایسا کیا ہوگا، ہر بندے کو قریب سے ہر نبی نظر، ظاہر ہے جو یہاں دفن ہوا اس نے یہاں سے ہی اٹھنا ہے نا، تو اب قیامت قائم ہو رہی ہے میدان عرفات میں، اور قائم ہوگی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو لپیٹ لے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر کے اندر سے آگ نکلے گی، لاوے نکلیں گے، تو ساری مخلوق ادھر جمع ہو جائے گی میدان عرفات کی طرف، اس کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے نبیوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، یہ ساری باتیں جو عرض کرنے لگا ہوں جی یہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے، کوئی بھی بات اپنے سے نہیں کر رہا، یا قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے۔ انبیاء کرام کے لیے منبر رکھے گئے سونے کے، 1,24,000 کم و بیش ممبر رکھے ہوں گے عرفات میں، بڑے بڑے ممبر سونے کے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشل تیار کروایا ہوتا ہے نبیوں کے لیے، خاص نشست ہے، یعنی اس پر بڑی محنت ہوئی ہے نا جی، ہاتھ کا کام ہے، یہ کسی دن پوچھئے گا اس سب سے کتنا ٹائم لگا اس میں، کیوں جی مسجد میں رکھنا ہے جی، اس پہ بڑی محنت ہے، بڑا مہنگا بنوایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سونا کر کے تیار کرنے، نبیوں نے بہنا ہے 1.25 ممبر، اور اس کے بعد جو اولیاء ہیں ساری امتوں کے، اس میں نیک لوگ بھی ہیں، متقی بھی، پرہیزگار بھی، ولی جو ہیں، ان کے لیے موتیوں کے ٹیلے رکھے، ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا اونچے اونچے، ان کے لیے موتیوں کے ٹیلے ہوں گے۔ دراصل ہم نے موتی دیکھا نہیں اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہو رہی، موتی مہنگا ہوتا ہے، انمول ہوتا ہے، اسے خریدا نہیں جا سکتا، زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے، تو اتنا سا ہوتا ہے جی یہاں پر لگانے کے لیے تو وہ بڑی مشکل سے کسی کو ملتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں، تو وہ پورا ٹیلا ہی موتی کا ہوگا۔ بینا کے نا جی یہ داتا صاحب نے بینا ہے، غوث پاک نے بینا ہے، حضرت بابا فرید علیہ الرحمن نے بینا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے بیٹھنا ہے، یہ ٹیلے ہوں گے کس کے جی؟ موتیوں۔ انبیاء کے لیے سونے کے ممبر، اور اولیاء کے لیے موتیوں کے ٹیلے ہوں گے، بڑی یعنی بلند جگہ، ابری ہوئی جگہ ہوں گے، ان پر انہیں بٹھایا جائے، اور ہر ممبر پر نام لکھا ہوا، ایتھے جناب خلیل نے بیٹھنا ہے، ایتھے جناب نجی نے بیٹھنا ہے، ایتھے جناب کلیم اللہ نے بیٹھنا ہے، روح اللہ نے بیٹھنا ہے، ذبیح اللہ نے بیٹھنا ہے، صفی اللہ نے بیٹھنا ہے، پرچی لگی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہوں گے مدینہ منورہ میں، عرفات میں قیامت قائم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو سواریاں دے کر اپنے محبوب کو لانے کے لیے مدینے میں بھیجے گا۔ 70,000 فرشتے ہوں، کتنے؟ 70,000 فرشتے مدینہ منورہ میں حاضر ہوں گے، اور اچھا یہ یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ میں قیامت نہیں ہے، قیامت کی ہولناکیاں، یعنی قیامت کیا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین دیا پلیٹاں ہلا دیتیاں جان گی، اوپر تھلے کام ہو جانا ہے، مدینہ شریف میں کچھ بھی نہیں ہونا، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی ہوگا، کیوں کہ وہ میرے پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے تو لے کے تے میرے منبر تک جنی جگہ ہے وہ جنت ہے، وہ کیا ہے؟ مکہ شریف کے اندر انی تھان ہی نہیں جنوں یہ کیا گیا ہوئے کہ اے جنت کا حصہ ہے، اور مدینہ منورہ میں واہ جائیں، واہ جگہ ہے، فرمایا ساڑھے گھر تو لے کے ساڑھے منبر تک، بیتی کو تو سمجھے، لی لنا لکا، ضمیر ہے، بیتی میرا گھر، میرا حجرہ، میرا منبر، یہ سارا جنت کا حصہ ہے۔ یہ کیسے جنت کا حصہ بن گیا؟ حجر اسود تو جنت کا اس لیے کہ یہ جنت سے آیا ہے، اور وہ تو جنت سے نہیں آیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کا حصہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا میرے غلاموں تمہیں سمجھ ہونی چاہیے، اللہ نے تمہیں میری غلامی دی ہے، شعور ہے،
فرمایا یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک جنت کا حصہ تمہیں پتہ ہے کیسے بنا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں پتا۔ تو بتائیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا 10 سال تک ہمارے آنے جانے نے اس کو جنت بنا دیا۔ اللہ لبیک۔ توجہ، ہمارے قدموں کے آمد و رفت نے، ہم گھر سے نکل کر اپنے منبر پر گئے، وہاں سے تقریر فرما کر اپنے گھر میں آئے، رب کو یہ جگہ اتنی پسند آئی، فرمایا محبوب اعلان کر دیں جس نے جیتے جی جنت کا مزہ لینا ہو وہ مدینے آ جائے۔ توجہ توجہ، جیتے جی جنت کا مزہ لینا ہے تو ریاض الجنہ میں جا کر بیٹھ۔ سمجھ میں آیا جی؟ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا 70,000 فرشتے آئیں گے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میرا جو گنبد شریف ہے، میری تربت شریف، یہ اوپر سے کھلے گی اور فرمایا ہم باہر نکلیں گے۔ سجے کھبے دا میں چکر آندھا کوئی نہیں کہ سجا کون ہے تے کھبا کی۔ فرمایا ہم باہر نکلیں گے اور شان یہ ہوگی، ایک طرف ابو بکر ہوئے گا، ایک طرف عمر ہوئے گا۔ یہ کتب حدیث میں موجود ہے، ہم ذرا محبت کے رنگ میں عرض کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک پاسے ابو بکر، ایک پاسے ساڈا مرید ہوئے گا، ایک پاسے ساڈی مراد ہوئے گا۔ فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، صدیق اکبر حضور کے مرید ہیں۔ فرمایا ایک پاسے مرید ہوئے گا، ایک پاسے مراد ہوئے گا۔ ان کے لیے الگ سواری ہوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں براق پر بٹھایا جائے گا اور 2 لائنیں ہوں فرشتوں کی، 35,000 سجے سے 35,000 تے فرشتے ایک گھر بھی ذہنی جو رکھو، نکے نکے فرشتے نہیں ہوں گے، یہ 70,000 انوکھے ہی ہیں۔ ان کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے میرے حبیب کے لیے جلوس نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، اصول یہ، ویسے محاورہ یہ ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ چلو جڑے دورو آئے انہوں نے صدقے نشتر والے نوں بھی سمجھ آ جانی چاہیے ہے، جڑے بیچارے صبح 9 بجے تیاری کر دیں جی جانا ہے۔ تو جناب تشریف لائیں گے۔ ادھر انبیاء ادھر ہی ہیں سارے، عرفات میں سارے انبیاء عرفات میں، اولیاء بھی پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پہنچا دی۔ انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ مہمان خصوصی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہماری سواری کشاں کشاں، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے، ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے اس ذکر کی برکت سے۔ ہاں مسکرا کے بیٹھے، اکٹھے ہوں گے سلیا۔ وہ کسی کو کہا ہے بیمار تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری سواری آئے گی نا تو بس ایک ہی آواز آئے گی پورے حشر سے، محشر سے۔ انبیاء بھی اپنی ممبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور اولیاء بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے دھومیں مچاؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ توجہ، انبیاء اور اولیاء کیا کہیں گے؟ کون آ گئے؟ سارے کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ آمینہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا تارا آ گیا اور سنیوں کا غمخوار آ گیا۔ سارے کھڑے ہو کے استقبال کریں گے۔ 1,24,000 نبی، سارے اس کے بعد اولیاء کرام لاکھوں کروڑوں میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال ہو گیا۔ پرچیاں لگی ہوئی ہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے، لیکن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی ساڈی واری آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ندا دے گا، اعلان فرمائے گا، میرے خاص فرشتے ہوں گے جن کی ڈیوٹیاں ہوں گی، ہاں جی آ جاؤ جی، تسی کتھے ہو جی رب جلیل کرسی لاؤ۔ کیا لاؤ جی؟ کرسی۔ عید سپیشل ہے، قبول کریں۔
یہاں سے گفٹ عرض کر رہا ہوں، اس کو ادھر شفٹ کریں. ایسا شفٹ ہو کہ کبھی یہ ڈیلیٹ نہ ہو سکے. سیو کرو اس کو، رگوں کے اندر سیو کر لو، قیامت والے دن پہچاننے میں مشکل نہ ہو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آواز آئے گی کرسی لے کر آؤ. فرشتے عرض کریں گے کیڑی کرسی یا اللہ، سان تے پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائے گا وہ خاص ہے، وہاں ہے، کدھر ہے، ادھر ہے. اور وہ کتنی بڑی ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض. جیڑی 7 آسمانوں نالوں بھی وڈی ہے تے 7 زمینوں نالوں بھی وڈی ہے. لے کے آؤ. فرشتے جا کر اٹھا کر لا رہے ہیں. جی رکھنی کہاں ہے؟ میدانے تے جے تے میدان عرفات وچ رکھنی تے دا تے مطلب ہے زمینوں نالوں چھوٹی ہوئی. میرا خیال ہے آپ بھی محبت میں کہیں گم ہو چکے ہو، اس لیے جواب آپ جو دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے سکے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خطیب بھول جاتا ہے تو خطیب کہتا ہے میں کیڑی گل کر رہا سا، وہ کہنے سانوں بھی نہیں پتا. وہ دونوں بھول چکے ہوتے ہیں، حضور کی محبت میں کہیں اور جا چکے ہوتے ہیں. کرسی ہے زمینوں نالوں بھی وڈی ہے تے آسمانوں نالوں بھی وڈی ہے تے رکھنی میدان عرفات وچ نہیں. اللہ کرے اسی چلے ہو جائیں گے. چلا انہوں کہنا جی حضور دی محبت دی خوشبو لگ جاوے. رب فرمائے گا کرسی لاؤ. کرسی حاضر ہے، رکھنی کہاں ہے؟ اللہ خود ارشاد فرمائے گا اے نبیوں اور اے میرے حبیب کی امتیوں، فقیروں، درویشوں، صلحاء، نطقا، نجبا، تم سارے کے سارے زمین پر بیٹھو اور حکم ہوگا میرے حبیب کو عرش پر بٹھایا جائے اور سجے پاسے کرسی رکھی جائے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ، حکم ہوگا سارے زمین پر بیٹھو، میرے حبیب کی کرسی کو میرے عرش پر رکھا جائے اور عرش دے سجے پاسے رکھے جائے. کیونکہ زمین پر تو آ نہیں سکتی، آسمانوں پر بھی نہیں آ سکتی، اس لیے عرش پر رکھا. ہم یعنی کوئی شخص بیٹھا ہو تو جو نیچے والے ہوتے ہیں دقت ہوتی ہے تھوڑا دیکھنے میں. یہاں بیٹھا ہوا جو عرش پر بیٹھے ہو اور رب کی دائیں جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا سجے پاسے کرسی رکھی. اور حضور فرماتے ہیں، شفا شریف میں موجود ہے، مکمل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے جذبات سے ہمیں آتا ہی نہیں کہ کیسے کھیلتے ہیں. آپ حضور کے غلام ہیں سچے اور ہم آپ کے نوکر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اندھا نہ کرے، ہمارے دل کی آنکھیں واپس نہ لے جائے. اس لیے میں تو بزرگوں سے ملتا ہوں، یہی دعا کرواتا ہوں، حضور دعا کرو ساڑی اولاد سننی رہے، حضور کو ماننے والے. آج بھی مدینہ منورہ سے جب فون آیا، سنگی سارے ادھر تھے، یہی ان کو کہا کہ حضور یہی دعا کرو کہ یہ سارے سننی رہے. اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لا رہے. عرش پر کہاں پہ؟ عرش پر تشریف لا رہے ہیں. اور ویلکم کون کر؟ نبی تو ادھر رہ گئے نا، انہوں نے تو کر دیا، انبیاء نے تو ویلکم کر دیا، صوفیاء نے، فقیروں نے کر دیا. اب عرش پر ہے اور خدا استقبال فرما. خدا کی اے عقل پھٹ جاندی ایسا یہاں ختم ہو جاتی ہے. اور استقبال کیسے ہو رہا ہے؟ اس منبر اطہر کی قسم ہے یہ موجود ہے. اب کسی نے نہیں سنا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہ بیٹھو جہلمی کے پاس تاکہ آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملے. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو رب میرا استقبال کیسے کرے گا؟ پہلے تو کرسی منگوائے گا اور اس کے بعد جب میں حشر میں پہنچوں گا تو اللہ اپنے دستے قدرت سے مجھے سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ،
یہ ہے جی مثال کے طور پر جی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جی، وہ بارگاہیں مثالوں سے وراء الورا ہے، ہم خود ہی پہنتے ہیں، یہ پہن لیجیے بس ویسے گال ختم جی، جمعہ پڑھان چلیے ویسے کو پہن۔ اور ایک ہی ہے مرید کھڑا اور کہے استاد جی ایسا ہی۔ ایک ہوتی ہے دستار فضیلت، ایک ہوتی ہے ردائے فضیلت۔ دستار فضیلت یہ ہے جب بچے حفظ کرتے ہیں، آپ یہاں دیکھتے ہیں 27ویں کو، تو اس کے بعد کہتے ہیں جی ذرا پاگ باندھ دو، بہتر ہوتا ہے سادات باندھ لیں یا علماء باندھ لیں۔ اسی طرح جب علماء تیار ہوتے ہیں تو پھر بڑے بڑے شیوخ حدیث کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ان کی دستار بندی کریں، وہ لائنوں پر علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور پاگ ہوتی ہے وہ باندھتے جاتے ہیں جی، یہ دستار فضیلت ہے۔ جب ہم نے دورہ حدیث کیا جامع نظامیہ رضویہ میں شیخ پورہ میں دستار بندی ہوئی تو یہ شرف مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میرے سر پر پاگ حضرت بابا جی امیر المجاہدین نے رکھی ہوئی، دستار بندی انہوں نے کی شیخ پورہ۔ تو الحمدللہ یہ میرے مالک کی عطا اور ان کی مہربانی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں بڑے بندے نے سید زادے نے فلاں نے دستار پاگ رکھی ہے۔ ایک ہوتی ہے ردائے فضیلت، یہ بیٹیوں کو دی جاتی ہے، چادر سر پہ رکھی جاتی ہے۔ ایک ہے دستار فضیلت، ایک ہے ردائے فضیلت، اور یہ کیا ہے؟ ویسے مدینہ منورہ میں بھی ہمیں میری دستار بندی ہوئی یا ردائے فضیلت، اہل مدینہ کیا تھا اس جبہ جو ہے وہ، اور قیامت کے دن اس کو بولتے ہیں قبائے فضیلت۔ یہ رب اپنے حبیب کو خود عطا فرمایا، اور یوں ہاتھ پیچھے کہ محبوب پہنے۔ توجہ رکھیے گا، ادھر ہی ہونا، پھر کسی کو بھی بات نہیں سمجھ آنی، پھر کسی کو بھی نہیں سمجھ آنی، جو ادھر نہیں ہے اس کو بات سمجھ آئے گی۔ جملہ کرنے لگا ہوں جی، آندنا کٹ کے دیکھ سکتے ہو جی، معاف میرا کوئی ہے ہی کوئی پیچھے نہیں دیتا، تنوں کے نے پوچھنا ہے، میں مار بھی چھوڑ ہوتے معافی نہیں جناب۔ بندہ اپنا آپ معاف نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو اپنا قتل نہیں معاف کر سکتا، لیکن چلو کوئی آ بھی گیا پیچھے تو بھی تنوں معاف ہی کر چھڑے گا۔ اے گل میں اتھوں کر رہے ہیں جیڑی ہون عرض کرن لگے تے سائیاں دی نگاہ پاک دے نال عرض کر رہے ہیں تے حضور داتا صاحب غوث پاک میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جبہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پہنائے گا نا جی، اور حضور زیب تن فرما لیں گے، اور سبز رنگ کا جبہ، اور پھر وہ محبوب دو عالم علیہ السلام کا اپنا حسن و جمال ہے۔ اس کے بعد توجہ، یہاں جو بیٹھا ہوگا انہوں انی بھی سمجھ نہیں آنی، انی بھی جب حضور جبہ پہن لیں گے نا تو رب پتہ ہے کیا فرمائے گا، یہ میرا دل کہتا ہے، رب فرمائے گا یوسف یوسف پاک تکو نا ساڑا یار کتنا سونا لگدا ہے۔ رسول اللہ لبیک، اے یوسف دیکھیے ہمارے حبیب کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ ابراہیم پاک تکو نا، جناب عیسیٰ تکو نا میرے محبوب۔ بندہ اپنی پروڈکٹ دکھاتا ہے، دکھاتا نہیں، میں چیز تیار کیتی خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری۔ محبوب ہے جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش پر دائیں جانب بیٹھے۔ اگلی حدیث بیچ میں ایک ہمارا جملہ تھا، پھر حدیث شریف آ گئی، حضور تشریف فرماؤں گے۔ حدیث ہے امام ابن عساکر نے روایت کیا، اعلیٰ حضرت نے علم والعلا میں لکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب میں فرمائے گا ان ربی استشارنی فی امتی، یہ حدیث کے جملے، ان ربی استشارنی فی امتی، محبوب جی رب جلیل اے میرے رب حکم مشورہ کرنا ہے۔ حدیث ہے، استشارہ یستشیر استشارتن فہو مستشیر مستشیر یستشار استشارتن فذاک مستشار لم یستشیر لم یستشر لا یستشیر لا یستشار لن یستشیر۔
لا یستشار لا یستشیرن لا یستشارن لا یستشیرن لا یستشارن الامر من استشیر لتستشر لیستشیر لیستشر والنهی لا تستشیر لا تستشر لا یستشیر لا یستشر الظرف من مستشار مستشاران مستشارات. وہ داتا حضور نماز ادا کر رہے تھے تو ایک بندہ کبھی موبائل دیکھ کبھی نال مینوں ویکھے پھر موبائل چیک کرے پھر مینوں کہندا اے تسی وہ گردانہ تے مولوی صاحب گاں جی وہی رب مشورہ فرمایا محبوب مشورہ کر بے نیاز مشورہ کر جس کو مشورے کی حاجت ہی نہیں. مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک حدیث ہے جی آگے ہماری محبت. محبوب یہ جو نشتر میں جمعہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کمال ہے ویسے. محبوب کیا کرنا ہے؟ او کتھو کتھو ٹر کے آندے سن ٹائم کاٹ کے تے کی کرنا ہے انہوں؟ محبوب یہ لبیک والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اللہ کی بات بخش دیا. یہ وہ نہیں ہے جن کے پاس عمل ہے, یہ ان کے بارے میں مشورہ نہیں ہوا, ان کے پاس تو ہیں عمل. جاؤ مولوی صاحب صوفی صاحب چکو اپنی نیکیاں تو جاؤ جنتی. مشورہ ہمارے بارے میں جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. کیا کیا جائے؟ یہ ہوں تسی من دسنا ہے کوئی انج دی دعا ہے سائیاں دی جڑی رب نے نہ پوری کیتی ہوئے؟ وہ ہے کوئی انج دی دعا؟ پہلے تو محبوب کو اللہ کہاں بٹھائے گا؟ عرش پر. یہ میری انتر نہ یقین ہوئے تے اعلیٰ حضرت تو پوچھ لو. عرش حق ہے, عرش حق مین اللہ سبحانہ و تعالی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. جدو سائیاں دا نام ہے نا رسول اللہ تے تسی زبردستی نہیں ہے تاڑے تے بس ایک باری سجا آتے ہیں لہرا دینا تے بعد میں زائد مدنی صاحب نو مدینہ شریف عرض کر دیاں گا جی تسی سائیاں دی بارگاہ چینہ دی گواہی پوا دینا تے پھر اس تو بعد اپنے دل کو لو پوچھنا اللہ دی قسم جے تاڑے دل نو سکون نہ ملے میں نے کہنا تقریر بند کر دے میں تقریر نہیں کرنا. حضور دینا میرے واسطے نہیں ساڑی کوئی اوقات سائیاں جدو حضور دا نام ہے نا تے سجا ہاتھ لے رانا دو میں نہیں سجا تے انج کر کے لے رانا انج کر. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. اے جنہ دیاں آنکھاں چتھرو انہوں کو پوچھ لو مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے ہم نے تو دیکھنی ہے. پتر لگ دیں جڑے نہیں مندے وہ بھی دیکھن گے. ہم نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اللہ دی قسم اسی تے جانا ہی نہیں دوزخی. ساڈا کام کی ہے اوتھے؟ ساڈا کی کام ہے اوتھے؟ اسی گرم روٹی نہیں برداشت کر سکتے رب سانو دوزخ ہی ساڑے گا. اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندے نال انجی پیش آنا جی وہ میرے بارے گمان رکھتا ہے اور ہمارا گمان نہیں بلکہ ہمارا یقین ہے. رب سانو نہیں ویکھے گا, رب اپنے حبیب نو ویکھے گا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ.
رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت. اے سنگیت ہوئے کھلوتن جناب انجو کے محبت دے اندر کیا منظر ہوئے گا؟ قیامت والے دن ساری خدائی کھڑی ہو کے حضور کا استقبال کر رہی ہے. آج یہ حضور کا ذکر سن رہے ہیں تو اتنے محبت میں گم ہو چکے ہیں. جب دیکھ رہے ہو، وہ ہمارے ایک بزرگ گزرے عاشق تھے، وہ کہنے لگے سونے عذاب قبر دے بارے بڑیاں روایتاں پڑھیاں تے جے میں دینا ہی تے دے نہیں، میں تے نہیں نہ کہہ سکتا کہ نہ دیں. میں تیرا بندہ ہاں، تیری مملوک ہاں، تیری ملک ہاں، تو جو چاہے کریں، میں جن عذاب دینا ہی دے لیں، پر میری اکھاں نو کچھ نہ کری، میری اکھاں نے تیرے حبیب دا چہرہ ویکھا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. زیادہ سے زیادہ آج کی تقریر کے بعد میرے اوپر یہی فتویٰ لگ رہے ہیں جی یہ جنت بنتا پھرتا ہے تے نہ جائیں تو اسی کڑا کوئی کھچ رو کے لے کے جانا، مگر ہمیں تو جانے تھے. ہم جنت میں اس لیے نہیں جاتے جی اس میں حور ہے، ہم جنت میں اس لیے جائیں گے کہ اس میں حضور ہے. سن جان دے یار تو ساڑھے رستے چاہ کے رستہ بند کر کے تن پتا تے ہے رستہ کھلوا لینے ہیں، کیوں ساڑھے رستے روک رہے؟ اسی تنوں کچھ کیا ہے؟ سن جان دے، ہم نے تو جانا ہے، حسنین کریمین کے صدقے جانا ہے. جنت کس کی ہے اور حضور کس کے؟ تم بیچ میں خامخواہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تھوڑا جا تسی بھی کدی چوڑے ہویا کرو. ہم رسول اللہ کے اینج بھی کر کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یہ مول تے پہنے حضور جڑا تسی گفاواں کر دے. لبیک یا رسول اللہ لبیک. لو جی حضور فرماتے میرا رب میرا مشورہ کرے گا، محبوب کی چاندے ہو وقت ہے، بس اتنا ہی کہنے کی دیر ہے تو اللہ فرمائے گا محبوب اسی تانوں آج خوش کرنا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، محبوب آج اسی تانوں رج کے خوش کرنا ہے. تے اے دس چھڈو محبوب آپ ہی تسی خوش کدوں ہوو گے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے، کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تو خوش ہی نہیں ہونا جدوں تک آخری جنت اچ نہ ٹر جائے. آخری غلام خوش، آخری غلام جنت اچ تو حضور ہنس پہن گے. جب حضور مسکرائیں گے رب فرمائے گا محبوب تسی خوش اسی خوش. ہم سے پوچھو ساری کائنات میں، ہم سے پوچھو قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا. ساری کائنات خدا کو دیکھ رہی ہوگی، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوگا. ہم سے پوچھو. چلو جی پوچھیں گے اہل معاشر کے سرکار کہاں ہیں، سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں. کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں. انشاءاللہ حضور کے صدقے ہم نے جانا. کوشش کیجیے عید کے موقع پر آپ کی ضیافت اس مدنی لنگر سے کر سکتے ہیں. باقی اللہ توفیق دے تو دوسرا لنگر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو حضور کا ایک نمبر غلام